کہ ہمارا بھی ایک مقصد زندگی ہے، اور وہ مقصد زندگی ہے نیک اعمال کا کرنا۔ اگر ہم نیک اعمال کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی نظر میں ہماری عزت رہے گی، اور اگر وہ پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالی کی نظر سے گر جائیں گے۔ اور جب کوئی چیز بے قیمت ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا پھرے انسان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، مکھی اور مچھر کی کوئی قیمت نہیں، اگر کہیں سپرے کر کے لاکھوں مچھر مار دیے جائیں تو کبھی اخبار میں خبر ہی نہیں آتی کہ جی فلاں جگہ پر 10 لاکھ مچھر مر گئے۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 بندے مر جائیں تو اخبار میں بڑی خبر لگی ہوتی ہے، کیوں؟ ان کی قیمت ہے۔ اور لاکھوں مچھر مر جائیں تو پرواہ ہی نہیں۔ جب انسان بھی مقصد زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کی نظر میں مکھی اور مچھر کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو لوگ ذلیل کریں تو اللہ کو پرواہ نہیں، پھر اس کو تکلیف پہنچائیں پرواہ نہیں۔ اب جس عورت نے نہ نماز پڑھی نہ تلاوت کی، اپنے رب کو بھلا دیا، وہ ہر وقت بے پردگی کے کاموں میں لگی ہے، فیشن میں لگی ہے، گناہوں میں لگی ہے، غیر محرم مردوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ تو مقصد زندگی کو بھول گئی۔ اب وہ دنیا میں جتنا مرضی ذلیل و خوار ہوتی پھرے، اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو یہی شکوے کرتی ہیں، خامن نے تنگ کر رکھا ہے، ساس نے تنگ کر رکھا ہے، فلاں نے تنگ کر رکھا ہے۔ بھائی جب ہم مقصد زندگی کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے قیمت بن جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم کتنا مقصد کو پورا کر رہے ہیں اور ہماری کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ تو مقصد زندگی کھانا پینا نہیں، کھانا پینا تو ضرورت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ضرورت مقصد سے ٹکرائے تو ضرورت کو چھوڑتے ہیں، مقصد کو نہیں چھوڑا کرتے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک آدمی کا بزنس ہے اور رمضان شریف میں اس کا بزنس ذرا تیز ہو جاتا ہے، کسٹمر زیادہ آتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایسا بندہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح شام کو کھانا واپس آ جاتا ہے، تو بیوی پوچھتی ہے کہ آپ نے دوپہر کو کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہے گا اتنے کسٹمر تھے مجھے فرصت ہی نہیں ملی۔ ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے ایسے سیزنل کام ہوتے ہیں، سارا دن وہ اپنے کسٹمر کو سامان بیچتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو سوتے نہیں ہیں، اس وقت وہ سامان منگواتے ہیں اور رات کو سامان کی سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ دن میں سو رہے ہیں نہ رات میں سو رہے ہیں۔ پوچھو بھائی سوتے کیوں نہیں؟ کہ جی ایک رمضان کا ہی تو مہینہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیندیں پوری کر لیں گے۔ تو دیکھیے، جہاں ضرورت اور مقصد آپس میں ٹکرانے لگے تو انسان نے ضرورت کو چھوڑ دیا، مقصد کو نہیں چھوڑا۔ کسی بندے کا سیزن اگر تیز ہو بزنس میں، اس کو کوئی دوست بلائے، جی میرے بیٹے کی شادی میں آؤ، صاف جواب۔ ہم نے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھا ہے، جب امتحان کا وقت ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے سارے یہ اپنے مسئلے سمیٹ دیتے ہیں اور پڑھنے میں لگے رہتے ہیں۔ نیند بھی کم ہو جاتی ہے، گپیں بھی نہیں مارتے، آرام سے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اب میں نے امتحان لکھنا ہے اور اس میں اچھے نمبر لینے ہیں۔ تو اس دنیا میں آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے نیک اعمال کر کے اللہ کا فرما بردار بندہ بن جانا۔
آپ نے گھر کے اندر ایک نوکر کو رکھا تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ کام کرے. اب اگر وہ کام ہی نہیں کرتا، نہ وقت پہ آتا ہے اور وقت سے پہلے چلا بھی جاتا ہے اور بغیر بتائے چھٹیاں کر لیتا ہے، اور کام بتاؤ تو کام ہوا نہیں ہوتا، تو آپ کبھی اس کو تنخواہ نہیں دیں گی اور کہیں نہیں رکھیں گی. 2-4 دن اس کو دیکھیں گی، سمجھائیں گی، پھر اس کی چھٹی. تو سوچئے نا کہ ہم 1 مہینہ کام کے بغیر کسی بندے کو پیمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پروردگار عالم نے تو ہمیں پوری زندگی دی کہ میرے بندو میری بندگی کرو. ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ہوتی دنیا کے کاموں سے، اور اللہ رب العزت پھر ہمیں نیکی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حالات بھیجتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ سنبھل جائے اور موت سے پہلے نیک اعمال کو کر لے. ایک اور انداز سے یہ بات سمجھیے کہ دنیا کے ہر ملک کی ایک کرنسی ہوتی ہے. انسان جس ملک میں رہتا ہو، اگر وہاں کی کرنسی اس کے پاس بہت زیادہ ہو تو اس کی زندگی پرسہولت ہو جاتی ہے. مال پیسہ خوب ہے تو وہ اچھا مکان خرید لے گا، نئی گاڑی بک کروا لے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، بیوی جیولری اچھی پہنے گی، اچھے کھانے پکیں گے، جو بھی اس کی ضرورت ہے آسانی سے پوری ہو جائے گی. یہ سب کس لیے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے. اس لیے آج کے اس مادہ پرست دور میں جو عورت زیادہ حسن والی ہو اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، جو مرد زیادہ مال والا ہو وہ خوش قسمت سمجھا جاتا ہے. حالانکہ خوش قسمت تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا برگزیدہ اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے. مگر عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو لڑکی بہت خوبصورت ہے اس کے بڑے اچھے رشتے آئیں گے، اس کو اچھا گھر ملے گا، محبت کرنے والا خاوند ملے گا، اس کی مرادیں پوری ہوں گی. یہ دھوکہ ہے. خوش قسمتی یہ کہ انسان اپنے مالک کو پسند آ جائے اور اس کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت ہو جائے. اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. دیکھیں نا جس کی قدر و قیمت ہے، اب ذرا اس کے ساتھ کوئی ٹکر تو لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. تو ہم نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی نظر میں اپنی قیمت بنائیں. تو اگر کسی ملک میں رہتے ہوئے کسی کے پاس کرنسی زیادہ ہے تو اس ملک میں زندگی پرسہولت ہے. ہر ملک کی کرنسی الگ الگ ہوتی ہے. یہاں کی کرنسی اور ہے، سعودی عرب کی اور ہے، انڈیا میں اور ہے، پاکستان میں اور ہے، امریکہ میں اور ہے. ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے. لیکن جس ملک میں ہیں وہاں کی اگر کرنسی ہوگی تو زندگی آسان گزرے گی. ایک مرتبہ ہمیں اس کا عجیب تجربہ ہوا. عمرے کے سفر پر گئے، بچے ساتھ تھے. جب سعودی عرب ایئرپورٹ پر پہنچے تو چھوٹے بچے نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، اس کے لیے کوئی چیز لینی پڑ گئی. اب ڈالر تو ہمارے پاس تھے، لیکن جس دکاندار کے پاس جاتے وہ کہتا مجھے ریال دو، اور جو ریال تبدیل کرنے والی جگہ تھی یا آفس تھا وہ بند ہو چکا تھا.
ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی نماز کے لیے بند ہوا ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، وہ کھلے گا تو پھر آپ کرنسی کو تبدیل کروا لیجئے گا۔ اب بچہ رو رہا ہے، ڈالر ہاتھ میں ہیں، $100، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کھلا کروائیں مگر کھلا ہو نہیں سکتا، اور چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور دکاندار بھی موجود ہیں، مگر ہر دکاندار کہتا ہے جی مجھے ریال چاہیے۔ تو اس دن ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ واقعی جس ملک میں ہو اس کی کرنسی کا ہونا ضروری ہے، اگر نہ ہوگی تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو جب مختلف ملکوں کی اپنی اپنی کرنسیاں ہیں اور جس ملک کی کرنسی انسان کے پاس ہو وہاں زندگی پرسہولت، اور اگر وہ نہ ہو تو انسان کو مصیبتیں اور مشکلیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آخرت کی زندگی کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ چنانچہ جو انسان خوب نیکیاں کما کر آخرت میں جائے گا وہ آخرت کا ملینر اور بلینر ہوگا۔ اس کے لیے قبر میں بھی جنت کا باغ، اس کے لیے قیامت کے دن بھی عرش کا سایہ، پل صراط بھی تیزی کے ساتھ پار، اور جنت کے بھی سارے دروازے کھولیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ لوگوں کے لیے قیامت کا دن ہزاروں سال لمبا، اور اس نیک بندے کے لیے فجر کی سنتوں کے برابر۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے مختصر نماز فجر کی سنتیں ہوتی تھیں، بہت ہلکی پڑھتے تھے۔ تو فجر کی 2 سنتوں کے بقدر قیامت کا دن ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس کرنسی ہے، اور یہ جنت میں جائیں گے تو پھر ان کو اونچے سے اونچے درجات بھی ملیں گے۔ کہا جائے گا تو حافظ قرآن ہے، اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا۔ یہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو یاد کرنے پر اس کو ایک ایک درجہ اونچا نصیب ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیبرہڈ میں اس کو جگہ مل جائے گی۔ یہ ہے خوش نصیبی اور یہ ہے خوش بختی۔ اور جس بندے کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ بندہ قیامت کے دن بلکہ قبر سے ہی پریشان۔ قبر جہنم کا گڑھا، اور اٹھے گا تو قیامت کے دن گناہوں کے بقدر پسینہ، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور، کوئی اپنے گلے تک پسینے میں شرابور۔ اور جیسے کوئی چیز جلتی ہے، آپ آلو ابالیں تو جس طرح آلو پانی کے اندر خوب ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے، ایسے انسان اپنے پسینے میں ہیٹ اپ ہو رہا ہوگا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا سا پسینہ آئے تو آج عورتوں سے وہ وقت گرمی برداشت نہیں ہوتی، کچن میں کام کریں تو چولہے کے قریب کام کرنے سے پسینہ ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا لوگ کچن میں بھی ایئر کنڈیشنر لگواتے ہیں۔ تو دنیا کی تھوڑی دیر کی گرمی اگر برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ آج کسی کے گھر میں پیسے نہ ہوں، وہ عورت اتنی پریشان ہوتی ہے، مجھے بچوں کے لیے چیز لینی تھی، مجھے خامد خرچہ نہیں دیتا، میں بھیک مانگتی ہوں، دھکے کھاتی ہوں۔ بھائی اگر دنیا میں پیسے نہیں اور اتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے تو اگر آخرت میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر کتنا ذلیل ہونا پڑے گا۔
ایک نیکی انسان مانگنے کی کوشش کرے گا اور کوئی نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ایک بندے کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، وہ بھائی سے مانگے گا، بیوی سے مانگے گا، ماں سے مانگے گا. ماں اس کو ایک نیکی نہیں دے گی. اللہ رب العزت کا قرآن گواہی دے رہا ہے. وہ کہے گا ماں میں آپ کا بیٹا ہوں، اتنی محبت کے آپ دعوے کرتی تھیں اور دھوپ میں مجھے کھڑا ہوتا دیکھ نہیں سکتی تھیں. اماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. مگر اس دن کی ہیبت اتنی ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی. وہ خاوند جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتا تھا، قربان ہوتا تھا، خرچ کرتا تھا، کہتا تھا اشارہ تو کرو، لب تو ہلاؤ، جو اس طرح مرادیں پوری کرتا تھا، قیامت کے دن بیوی ایک نیکی مانگے گی، خاوند ایک نیکی نہیں دے گا. تو جب اپنے بھی بیگانے بن جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو آج انسان ان کی خاطر کیوں برے اعمال کرتا ہے اور نیک اعمال کو چھوڑتا ہے. آپ غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ جی مہمان آ گئے تھے، میں مصروف ہو گئی تھی. وہ جی بس مجھے یاد نہیں رہا، نماز کا وقت نکل گیا. یہ کوئی باتیں ہیں؟ جب مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت کرنا، تو مقصد کو ہم کیوں نہیں پورا کر رہے؟ ہے تو عورتوں والی بات، لیکن اگر کوئی عورت شادی ہونے کے بعد خاوند کی خدمت نہیں کرتی، بیمار ہے جس وجہ سے خاوند کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی، تو وہ خاوند کب تک اسے رکھے گا؟ یقینی بات ہے طلاق ہو کے گھر جائے گی. تو ہمارا بھی زندگی کا ایک مقصد ہے، پورا کریں گے تو اللہ رب العزت کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی. اس مقصد کو پورا ہمیں ہر وقت کرنا ہے. آپ سوچیں، کتنی عورتیں ہیں جو صبح اٹھتی ہیں اور ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، آج کا دن مجھے ملا ہے کہ میں اپنے مالک کی فرما بردار بندی بن کے وقت گزاروں. میں نماز بھی پڑھوں گی، تلاوت بھی کروں گی، تسبیحات بھی کروں گی، میری نظر بھی غلط نہیں دیکھے گی، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، میں بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گی. میں شام کے وقت ایسا دن گزار چکی ہوں گی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. یہ تمنائیں آج دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. بس ایک روٹین کی زندگی ہے. عورت سمجھتی ہے مجھے صبح اٹھنا ہے تو ناشتہ بنوانا ہے، خاوند کو بھیجنا ہے، بچوں کو بھیجنا ہے. بھائی یہ ضروریات زندگی ہیں. پھر مجھے اپنے کپڑے جو ہے دھلوانے ہیں، پریس کروانے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام، اور اس طرح دن گزر جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر بیٹھ کر سوچیں تو سارا دن دنیا کے کاموں میں گزر گیا. تو انسان نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ آج کسی عورت کو کہیں کہ تمہارا گھر ہمیں لے کے دیتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں ویرانہ ہے، بجلی بھی نہیں، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اور رات کو وہاں پر چور ڈاکو بہت شور کرتے ہیں اور ڈاکہ بھی مارتے ہیں، گھر میں بھی گھس آتے ہیں، اور کوئی نیبر نہیں، کچھ نہیں، اکیلے ہیں، ضروریات زندگی بھی نہیں. تو عورت کہے گی کہ میں مر جاؤں گی، میں اس جگہ گھر نہیں لوں گی. تو اگر اس عورت کو بتایا جائے کہ آخرت میں تمہاری بے عملیوں کی وجہ سے تمہارا گھر جہنم میں بنے گا،
جہاں روشنی نہیں ہوگی، جہاں پر فرشتے لمبے لمبے دانت ہوں گے اور ناخن ہوں گے، کالا رنگ ہوگا، اور وہ آئیں گے اور تمہیں دیکھیں گے، گردن سے پکڑیں گے، اور چھڑانے والا بھی پاس کوئی نہیں ہوگا، تو عورت کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر میں کیسے زندگی گزار سکوں گی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ آج وقت ہے سوچنے کا کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں یا من مرضی سے گزار رہے ہیں۔ آج ہم جتنی نیکی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کتنا آسان ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو جنت میں اس کا گھر بنتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ فرشتے اس کا گھر بنانا روک دیتے ہیں، تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں بھئی گھر بنانا کیوں روک دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیچھے سے میٹیریل آنا بند ہو گیا۔ تو جب انسان نیکی کرنا ختم کر دیتا ہے تو گھر کا میٹیریل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب خوش نصیب تو وہی عورت ہے نا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں بہترین گھر بنوا لے، جو اللہ رب العزت کی نظر میں اپنا مقام پیدا کر لے۔ ہم اگر سوچیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذهب وفضہ، کہ یہ وقت سونا اور چاندی ہے۔ الوقت هو الحیات، وقت کا نام ہی زندگی ہے، اور ہم اپنی زندگی کا وقت کتنا بیکار چیزوں میں ضائع کرتے رہتے ہیں، بیکار باتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اکابر ایک ایک لمحے کا خیال کیا کرتے تھے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ اپنے وقت کو نیکی میں خرچ کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 نعمتیں ہیں جن میں انسان اکثر دھوکہ کھا لیتے ہیں، الصحہ والفراغ، صحت اور فرصت۔ صحت ہوتی ہے تو اس کی بھی قدر نہیں کرتے، اور اگر فرصت ہوتی ہے تو اس کی بھی قدر نہیں کرتے۔ صحت ہوتی ہے تو پھر نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھتے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جب جوانی تھی تو مسجد کا دھیان نہیں تھا، اب ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد میں آنا شروع ہوا تو آنکھوں پہ موتیا بند آ گیا، جس وجہ سے اب بینائی چلی گئی۔ میں چاہوں بھی صحیح میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں نے کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کی ہوتی تو آج ویسے زبانی ہی بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا۔ اب میں دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، اللہ نے نعمت چھین لی۔ تو انسان نعمت کی موجودگی میں نعمت کی قدر کرے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے اتنا نیکی کر لے، دوڑ دوڑ کے نیکی کرے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرے۔ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرے۔
اس لیے ایسا بندہ جو تھکاوٹ کے باوجود بھی نیک کام کر رہا ہو اللہ کو بڑا پسندیدہ. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک نوجوان قافلے کے ساتھ جا رہا تھا اور سب تھکے ہوئے تھے، اور وہ رات کے آخری پہر میں کسی منزل پر پہنچے تو سارے قافلے والے سو گئے. اس نے وضو کیا اور یہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت دوسرے فرشتوں کو دکھاتے ہیں اور اس نوجوان پہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو تھکا ہوا تھا مگر میری محبت نے اس کو مصلی پر کھڑا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ انسان تھکاوٹ کے باوجود نیک عمل کر رہا ہو اور شوق ہو نیک عمل کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی بندے کو نیکی کا شوق ہو. میں اتنا قرآن مجید پڑھ لوں، میں اتنی تسبیحات پڑھ لوں، میں اس سنت پہ بھی عمل کر لوں، میں اس سنت پہ بھی عمل کر لوں. ہر وقت کی یہ سوچ ہو اور انسان اپنے وقت کو کارآمد بنانے کے اندر لگا رہے.